عرش پر لکھا گیا کلمہ، شب معراج 27 رجب کی رات جو اولاد کے لیے پڑھے گا، اللہ فرمائے گا مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے، اولاد چاہیے یا بیٹا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 27 رجب کی رات شب معراج ہے، وہ مبارک رات جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی بلندیوں تک لے گیا۔ اسی رات نماز فرض ہوئی اور اللہ اور بندے کے درمیان دعا کا خاص تعلق عطا کیا گیا۔ قرآن ہمیں واضح حکم دیتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور اسی وعدے کے تحت اہل علم بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات دعا توبہ اور مانگنے کی خاص رات ہے۔ بزرگان دین کے مطابق عرش الہی کے ذکر کے ساتھ ایک ایسا خاص کلمہ منسوب ہے جسے عام دنوں میں بھی پڑھا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جب وہی کلمہ اس خاص رات یعنی 27 رجب میں پڑھ کر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کی تقدیر میں آسانیاں لکھ دیتا ہے۔ جو بندہ اولاد سے محروم ہے، اگر وہ اس رات خلوص نیت سے یہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے اولاد مانگے تو اللہ اس کے مقدر میں اولاد لکھ دیتا ہے۔ جس کے ہاں بیٹا نہیں ہے، اللہ اس کی دعا سن کر بیٹے کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ جو رزق کی تنگی میں ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو پریشان، مقروض یا مجبور ہے، اللہ اس کی مشکل آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ایک ہی رات میں بندے کی لکھی ہوئی تقدیر میں خیر کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ مانگنا صرف اللہ سے ہو، یقین کے ساتھ ہو، اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ دینے والا صرف اللہ ہی ہے، تو انشاءاللہ 27 رجب کی یہ رات کسی مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتی۔ تو ناظرین، آپ نے اس رجب کی رات یہ کلمہ پڑھنا ہے جو عرش پر لکھا گیا ہے۔ اس کلمے کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا عظیم کلمہ ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنتی حوروں کی پلکوں پر، عرش الہی کے ستونوں پر، بلکہ جنت کی ایک ایک چیز پر لکھا ہوا ہے، یعنی یہ کلمہ رحمت، برکت اور قبولیت سے بھرا ہوا ہے۔ سوچیں، جب ایسا کلمہ جو آسمانوں اور جنت کی نعمتوں سے منسوب ہے، کوئی بندہ زمین پر 27 رجب کی رات یعنی شب معراج میں خلوص سے دل اور پوری یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اس کی دعا کیوں قبول نہ ہو، کیونکہ یہ کلمہ اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے، تبھی عرش پر لکھا ہوا ہے۔ 27 رجب وہ رات ہے جس کا ذکر قرآن میں معراج کے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ وہ رات جب اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب کی بلندیوں تک بلایا، اور اسی رات اللہ نے بندوں کو دعا مانگنے کا خاص موقع عطا فرمایا۔ تو ناظرین، جو بندہ اس مبارک رات میں یہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوئی ہوئی قسمت کو جگا دیتا ہے، اس کے مقدر میں آسانیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جو بے اولاد ہیں وہ اس رات اولاد کے لیے لازمی پڑھیں۔ جن کے ہاں بیٹا نہیں ہے، اللہ ان کے نصیب میں بیٹا عطا فرما دیتے ہیں۔ جو رزق کی تنگی میں ہے، اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ مانگنے کی رات ہے، یہ تقدیر بدلنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں بندے کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، نیت صاف ہو، اور مانگنا صرف اللہ سے ہو۔ تو انشاءاللہ 27 رجب کی رات کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ تو آپ میں سے جو بھی بہنیں بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہوئی، شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، 5 سال 10 سال یا جتنا بھی عرصہ ہو گیا، آپ نے 27 رجب کی رات یہ کلمہ، یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے اولاد کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور اولاد دے گا۔ اولاد نرینہ جو چاہتی ہیں میری بہنیں، بیٹے کے لیے جو بہنیں کرنا چاہتی ہیں تو وہ بیٹے کی نیت کے لیے کریں، انشاءاللہ اللہ ان کو بیٹا دے گا۔ جو حاملہ ہیں وہ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں، ہاتھ میں یہ تسبیح پکڑ لیں۔ انشاءاللہ جب یہ کلمہ آپ پڑھیں گی، یہ تسبیح پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور خوشخبری دے گا، بیٹا نہیں بیٹوں سے نوازے گا۔ تو ناظرین، یہ وہ عظیم تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ پہلا کلمہ کی تسبیح ہے۔ یہ وہی پہلا کلمہ ہے جسے ایمان کی بنیاد کہا گیا ہے اور جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ عرش الہی پر لکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہی وہ تسبیح ہے جسے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے۔ روایات میں آتے ہیں کہ جو بندہ اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور دنیا کی جو جائز حاجت وہ مانگتے ہیں اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ خاص طور پر 27 رجب کی رات جو شب معراج کی رات ہے، اگر کوئی بندہ یہ تسبیح خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خاص طور پر راضی ہو جاتے ہیں، اور جس کی جولی حالی ہو اللہ اسے بڑھ دیتے ہیں۔ جو اولاد سے محروم ہو، اللہ اس کے نصیب میں اولاد لکھ دیتے ہیں، اور جو جس حاجت کے لیے مانگتے ہیں اللہ اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، 27 رجب کی رات پہلا کلمہ کی تسبیح لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ یہی وہ کلمہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ جوڑا، اور جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اکٹھا لیا جائے وہاں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اسی کلمے کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں لوٹتا، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔
تو ناظرین آپ نے 27 رجب کی رات کی تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازمی پڑھنی ہے، 100 بار پڑھیں، جتنا پڑھنا چاہیں پورے یقین اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ جن کو اولاد چاہیے اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے گا، جن کے ہاں بیٹا نہیں اللہ انہیں بیٹے کی نعمت دے گا، جو رزق کامیابی عزت یا کسی بھی جائز حاجت کے لیے جو ہے مانگے گا دعا اللہ اس کی جولی جو ہے بڑھ دے گا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتی ہوں کہ اللہ جو بہن بھائی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں جن کی گودیں سنی ہیں اے اللہ ان کی گودیں نیک اور صالح اولاد سے بھر دے، جن کے ہاں بیٹا نہیں ہے اے اللہ انہیں بیٹے کی نعمت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما اور سب کے دل کی جائز مرادیں اپنی رحمت سے پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے یقین کو ضائع نہ فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس مبارک رات کی برکت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔